اس صورت میں ہم نے کہا تھا کہ trial of faith, trial of wealth, trial of knowledge and trial of power. Exactly. So, yeah, and there's the other things as well. So الحمدللہ. So ہم نے کیا کیا تھا کہ لاسٹ جو ہم نے آیت کی تھی وہ کس کے اوپر کی تھی کہ ان میں سے جو پاورفل لوگ تھے when they were found out and when they died, تو جو ان میں سے جو پاورفل گروپ تھا those who were in power, they decided کہ ہم ان کے اوپر مسجد بنائیں گے. And then we discussed کہ there is a feeling of ایک distaste آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی جس طریقے اسٹون میں کہ اللہ تعالیٰ is just saying there's those who were in power they did it but actually approved. اور اس کی ہمیں دلیل جو ہے بہت ساری احادیث سے بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس چیز کو بہت زیادہ ڈسکریج کیا ہے کہ ہم جو ہے قبروں پر جو ہے مسجدیں بنائیں. قبر ہماری جو ہے ہم قبرستان میں مسجدیں نہیں بناتے اور مسجدوں میں قبرستان نہیں بناتے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں ہمارے لیے بالکل وہ ہے اس سے کہ بہت زیادہ آپ کا شرک کا راستہ کھول دیتی ہیں, کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے جو لوگ وہاں پہ دفن ہوتے ہیں ان سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد یہ ہو ہی رہا ہے. لوگ اسی طرح سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ نیک لوگ تھے اور یہ ایٹسٹرا ایٹسٹرا, لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ پھر ان لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اسی چیز کو سٹاپ کرنے کے لیے ہمارے ریلیجن نے اس کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کیا ہے کہ یہ چیز ہونی ہی نہیں چاہیے, اس کا سیڈ ہی منع ہے. پھر جو نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 21 تک ہم نے کر دیا. 22 ہے کہ سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم. سیقولون قال یقول سے سیقولون دے نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہمیں پتا ہے کہ ول کے لیے اور اونا بتا رہا ہے کہ دس از پلورل, ٹھیک ہے. سو دے ول سون سے ثلاثہ اگر تھوڑی سی رابع کو 4 کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. سو اور کلب کس کو کہتے ہیں؟ ڈاگ کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ڈاگ ہاں سوری نو دیٹس that's different, that's different, sorry. ٹھیک ہے. So they will soon say that they were 3 and 4th is their dog, ٹھیک ہے. سو اب جو ہے اب یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ڈفرینٹ ان کے ایزمپشنس تھے نا, ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کا کیا اس بارے میں ان لوگ یہ جو ان کے جو کرسچنس تھے جو ان کی جو اسٹوریز تھیں کرسچن اس میں آپ کو ملتی ہیں, تو ان کا کیا ان کے کیا کانسیپٹ تھے. تو ایک ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ 3 لوگ تھے اور 4th جو تھا ان کا کتا تھا. دوسرا اوپینین تھا وہ یہ تھا کہ وہ 5 تھے اور 6ٹھا ان کا کتا تھا, ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے رجمم ویقولون and they say خمسۃ 5 سادسہم 6 کو کہتے ہیں 6 of them was their dog. رجمم بالکل ایسا گیس جس کی کوئی بیس نہ ہو, ٹھیک ہے نا. So they are just guessing it بالغیب with their unseen perception. وَيَقُولُونَ پھر آگے کیا ہے وَيَقُولُونَ دے سے سَبْعَةٌ is 7, پوری آپ کو 10 تک اس میں کاؤنٹنگ شاید یاد ہو جائے گی. سَبْعَةٌ 7 وَثَامِنُهُمْ and 8 of them كَلْبُهُمْ is their dog. یعنی اور کچھ لوگوں نے کہا کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. اچھا اب جو ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ کہا نہیں ہے. وہ جو 2 اسٹیٹمنٹ تھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا رجمم بالغیب, یعنی یہ کہ اس بات میں کوئی یہ ان کا جو گیس ہے اس کا ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے. لیکن جو یہ والا جو اسٹیٹمنٹ ہے سامنہم کلبہم یعنی یہ کہ یہ وہ 7 ہے اور 8واں ان کا کتا تھا, تو مفسرین کا کہنا ہے کہ کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ از ایکچولی کوائٹ, اللہ تعالیٰ نے اس پہ کوئی کامنٹ نہیں دیا ہے, تو یہ 7 لوگ تھے اور ان کے ساتھ جو ایک تھا وہ کتا تھا. یہ ہو سکتا ہے یہ غلط ہو, لیکن یہ زیادہ تر جو اس پہ لوگ مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ اس طریقے سے ہے. دوسرا یہ کہ یہ کس کی اتنی نوائز ہو رہی ہے؟ ایک منٹ میں آپ کو بھیج بس رہی ہے اپلوڈ کر لوں. Now whoever there is no noise can unmute and please جس کی بھی noise ہے وہ please اپنے آپ کو mute رکھے because بہت disturbance ہوتی ہے اپنے کلاس میں. Okay.
تو انہوں نے یہ جو کہا، اور اس کی جو ہمیں پروف ملتا ہے، یہ ہمیں جو ان کی جو سٹوریز ہیں اس سے بھی یہ ریلیٹ کرتا ہے، بیکاز یہ بھی 7 سلیپرز کا ڈسکس کرتے ہیں. اب قرآن بھی ہم کو جو تھوڑا سا جو اشارہ دے رہا ہے وہ 7 کی طرف دے رہا ہے. تو ہم اس بات کو لیتے ہیں ہمارے مفسرین بھی، کیونکہ قرآن ہم ان کی سٹوریز کو اتنا تو ضرور لیتے ہیں جو ہماری قرآن سے کلیش نہیں کرتا. تو یہ والا پوائنٹ بھی اس لیے کیونکہ قرآن اس طریقے سے اللہ تعالیٰ خاموش ہے اس بات کے بعد، کچھ 7 تھے اور 8واں کا کتا تھا، تو اس لیے مفسرین کا خیال ہے کہ وہ 7 ہی لوگ تھے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سے، کہہ دیجئے ربی. ربی کیا ہوتا ہے؟ مائے رب، بیکاز اس میں یا ہے تو اٹس مائے رب، صرف رب نہیں ہے، مائے رب ہے نا. یا ہوتا ہے تو یہ فار می ہوتا ہے. اعلم، موسٹ نوئنگ. بعدتہم، عدہ کہتے ہیں نمبر کو، عدد ہوتا ہے نا، عدد نمبر کو کہتے ہیں. بعدتہم یعنی ایک منٹ اس کو اوکے. بعدتہم یا دیر نمبر، ما ناٹ یعلمہم knows them, he knows them. ٹھیک ہے. عدتہم یعنی ان کی جو مدت ہے کہ وہ کتنے عرصے ٹھہرے رہے وہ نہیں معلوم، الا ایکسپٹ قلیل، بہت کم لوگوں کو. یعنی یہ کہ میرا رب جانتا ہے کہ ان کی کیا کتنے دنوں تک یا کتنے سالوں تک وہ ٹھہرے رہے اس غار میں، لیکن زیادہ تر لوگ اس بارے میں نہیں جانتے. ٹھیک ہے. فلا تماری فیہم، فلا سو ناٹ یعنی نہیں، تمہاری کس کو کہتے ہیں؟ یہ ڈسپیوٹ کو کہتے ہیں. جب آرگیومنٹ ہو رہا ہوتا ہے نا، تمہاری اس کے لیے یوز ہوتا ہے. تو سو ڈونٹ آرگیو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فلا تمہاری، سو ڈونٹ آرگیو فیہم اباؤٹ اٹ، یعنی اس کے بارے میں بحث مت کرو. الا ایکسپٹ مگر، میرا ان ظاہرہ ایک ایسا تھوڑا ایک سپرفیشل سا آپ ایک ڈسکشن کر سکتے ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا نمبر جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اب قریش سے یا کرسچن سے اس بارے میں بہت لمبا ڈسکشن کیا جائے. اس لیے کہ اصحاب الکہف کی جو ہے سٹوری میں امپورٹنٹ ہے کہ اس کی سٹوری سے آپ کو کیا لیسن ملتا ہے، اس بات کی امپورٹنس نہیں ہے کہ وہ کتنے لوگ تھے اور کتنے سال رہے. اس سے اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بھی میسج دے رہے ہیں کہ جو ایسی ڈیٹیلز یا کسی بھی بات میں کوئی ایسی بات جس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہو وہ امپورٹنٹ نہیں ہوتی ہے. جب ہم جاتے ہیں کسی کے گھر جاتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ہم جاتے ہیں افسوس کے لیے جاتے ہیں. کیا ہوا تھا، کیسے مرا، ارے بھائی مر تو گیا ہی، اب کیوں ہر ایک کو بیچارے کو گھر والے کو پوری سٹوری بتانی پڑتی ہے. امپورٹنٹ کیا ہے؟ افسوس کرنا امپورٹنٹ ہے نا. آپ اس کے لیے دعا کر لیں، آپ اس کے لیے آپ اس کو باہر ایک ہی سوال کرتا ہے، پوری سٹوری دماغ میں. جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یہ سوال کہیں گے. ان سوالوں کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا. گھر ٹھیک ہے، آپ کو کوئی ایسا قریبی رشتہ ہے تو الگ بات ہے، لیکن اب ہر ایکس وائی زیڈ کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا ضروری نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا. ایک انسان چلا گیا، ان لوگوں کے لیے یہی تکلیف دہ بات ہے، تو ہم ذرا صرف افسوس کر کے آ جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو انکریج کرتے ہیں کہ ہم unnecessary ڈیٹیلز میں نہ پڑیں. جہاں پہ ضرورت ہو وہاں پہ آپ جو ہے ڈیٹیلز میں جا سکتے ہو، لیکن جہاں پہ غیر ضروری ہے وہاں پہ آپ کو unnecessary ڈیٹیلز میں نہیں جانا. پھر ولا تستفتی فیہم، اور پھر تستفتی جو ہے ولا تو اینڈ ڈو ناٹ، تستفتی جو ہے نا فتویٰ سے نکلا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے اس بارے میں کوئی نہ فتویٰ لو نہ دو. اور یہ تم کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جا رہی ہے. فیہم ان دیم منہم احدا فرام اینی آف دیم، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے آپ اس بارے میں زیادہ ڈسکس نہ آپس میں کریں نہ ان سے کریں، اور اس بارے میں کوئی ایسی رولنگ دینے کی اور ڈسکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کتنے تھے. تو یہ ہمیں بھی بتا رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے بھی کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ہم اب جب ہم سورہ کہف کی اسٹڈی کریں تو ہم یہ معلوم کریں کہ کتنے لوگ تھے، ان کا کتا کیسا تھا، کس کلر کا تھا، اور اس کے اوپر ڈاٹس تھے کہ نہیں تھے، ایلسیشین ڈاگ تھا، کچھ بھی تھا. ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر جو ہے اچھا، اب پھر اس کے بعد آگے ایک اور سینٹنس آتا ہے جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ اب اس اسٹوری سے اس کا کیا تعلق ہے.
اگر ایسے دیکھا جائے تو اب یہ سٹوری اس کے آگے 1-2 پوائنٹس ہیں، لیکن جو یہ سٹوری ہے یہ اب ختم ہو گئی ہے اصحاب الکہف کی. جتنا اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے تھے اتنا بتا چکے ہیں. 1-2 اور پوائنٹس اللہ اپنی طرف سے ایک فیکٹس بتائیں گے، وہ ہم آگے پڑھیں گے. لیکن اس سے پہلے ایک اور اللہ تعالیٰ سینٹنس بتا رہے ہیں. ولا، ولا کا کیا مطلب ہے؟ وہ And اینڈ ڈو ناٹ تقولن، یہ بھی قول سے نکلا ہے. ڈیفینیٹلی جب یہ نون آتا ہے نا کسی بھی عربک ورڈ میں جس کے اوپر یہ ڈبلیو ہوتا ہے نا، جس کو شدہ کہتے ہیں، یہ سائن ہوتا ہے ایمفیسس کا. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ کہ ڈیفینیٹلی یہ جب یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یو ڈیفینیٹلی ڈونٹ سے، یعنی کبھی بھی مت کہیں، آپ کبھی بھی مت کہیں. کیا مت کہیں؟ لشیئن، کسی بھی چیز کے لیے. لشیء تھنگ کو بولتے ہیں نا، کسی بھی اینی تھنگ. لشیئن فار اینی تھنگ. انی، انڈیڈ، آئی. فاعل کس کو کہتے ہیں؟ the one is who is a doer, isn't it? فاعل ہم نے کیا تھا نا، فاعل is a doer. So I am going to do ذالک، that. غدا، غدا کس کو کہتے ہیں؟ ٹمورو کو. ٹھیک ہے، ہم لوگ ایک رمضان میں ہمیں ایک بچپن میں دعا سکھائی جاتی تھی، وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ، کیا تھا مجھے تو دعا بھی یاد نہیں ہے، کچھ ایسی ہی تھی وہ. تو جو غدن ہوتا ہے نا وہ ٹمورو کو کہتے ہیں. ہاں کچھ ایسا. تو یہ غدن جو ہوتا ہے نا ٹمورو کو کہتے ہیں. اب اگر آپ اس دعا کا میننگ دیکھیں نا، تو اس دعا کا میننگ کیا ہوتا ہے کہ میں کل کے روزے کی نیت رکھتی ہوں. کیونکہ آپ روزہ کب کی رکھ رہے ہوتے ہیں؟ اس دن کا، آج کا رکھ رہے ہوتے ہیں نا، اس دن کا رکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی جو نیت ہوتی ہے نا وہی گڑبڑ ہو جاتی ہے. اسی لیے کہتے، ویسے بھی یہ دعا سنت سے بھی نہیں ہے، اور اس دعا کا جو مطلب ہے یہی رانگ ہو جاتا ہے. تو یہ والی دعا ویسے ہی غلط ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی چیز کے بارے میں مت کہو کہ یہ میں کل کر لوں گا، مگر اللہ ایکسپٹ ان دیٹ یشاء اللہ، if اللہ wills. یہ کیا بتا رہا ہے ہم کو؟ ان یشاء اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ انشاءاللہ Inshallah. اللہ کی امپورٹنس بتائی گئی ہے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. پھر ہے وَذْكُرْ اینڈ مینشن، ذکر کرنا، مینشن کرنے کو کہتے ہیں ٹو ریمبر، ٹو مینشن. اینڈ ریمبر ربک، یور رب، اذا وین نسیتا یو فورگیٹ. اچھا، اب یہ جو ہے کہ اس بات کی بہت امپورٹنس ہے. اب دیکھیں قرآن میں ہمیں بتایا جا رہا ہے، جو انشاءاللہ والی بات ہے نا کہ انشاءاللہ جو ہے یہ کہنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کسی چیز کا انٹینشن کریں، آپ کہیں کہ میں کرنے والا ہوں، تو آپ کہیں کہ اس میں انشاءاللہ کو ضرور شامل کریں. ٹھیک ہے. تو اب ہم الحمدللہ ہم لوگوں کی اب کنورزیشن میں بہت زیادہ آ گیا انشاءاللہ، لیکن کبھی کبھی جو ہے یہ بھی دیکھیں کہ انشاءاللہ کہنے کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے. اب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، تو آپ کہیں کہ میرا نام مریم ہے انشاءاللہ. تو اب یہ وہاں پہ انشاءاللہ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو کچھ لوگ جو آپ دیکھیں کہ کنورزیشن میں غیر ضروری بھی انشاءاللہ ہوتا ہے. تو یہ جو غیر ضروری تقویٰ ہے نا، اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جہاں ضرورت ہے انشاءاللہ کی وہاں پہ آپ انشاءاللہ ضرور بولیں، لیکن جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ آپ نہ بولیں. مطلب اور بھی بہت سی چیزیں. اب الحمدللہ سبحان اللہ، اگر آپ اللہ کا ذکر کرنا ہی چاہتے ہیں تو اور طریقوں سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن جہاں پہ ضرورت نہیں ہے وہاں پہ آپ یہ ورڈز نہ یوز کریں. اور دوسرا یہ کہ جب آپ بھول جائیں تو آپ بعد میں کہہ لیں. فار ایگزامپل جیسے ہم بسم اللہ جب کھانے کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ بسم اللہ، اگر آپ بھول جائیں تو بیچ میں آپ پڑھ لیں بسم اللہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ. تو اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل آپ کسی سے کوئی بات کرتے ہیں کہ آپ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں آپ سے کل ملتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ انشاءاللہ بولنا بھول گئے، آپ نے کہا میں کل ملتا ہوں. اب آپ اپنی گاڑی کی طرف گئے اور آپ کو یاد آ گیا کہ میں انشاءاللہ کہنا بھول گیا، تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اس وقت انشاءاللہ کہہ دیا کہ ہاں انشاءاللہ میں کل ملوں گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس آدمی کو بھی کال کریں، بولے ہیلو میں بہت ساری امپورٹنٹ بات ہے میں جو بھول گیا انشاءاللہ کہنا. تو یہ اس کی ضرورت نہیں. جب آپ ایک میسج بھیجیں، ایک گروپ میں واٹس ایپ بھیج دیں یا ایک آپ اس کی براڈ کاسٹ بنائیں، نہیں. اگر آپ نے اگر آپ اس گروپ میں بھی میں بات کر رہی ہوں اور اگر میں آپ سب سے بھی کہنا بھول گئی انشاءاللہ، تو پھر میں کہہ لوں گی. مجھے ایک ایک کو بولنے کی ضرورت نہیں کہ انشاءاللہ 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 سب کو میسیجز بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. تو یہ ہے کہ جب آپ بھول جائیں تو آپ کریکٹ اپنے آپ کو کر لو بعد میں. پھر آگے کیا ہے؟ وَقُلْ عَسَىٰ
اس کے بارے میں نے ایک انشاءاللہ کے بارے میں جب میں انشاءاللہ کی تفسیر پڑھ رہی تھی تو سن رہی تھی، میں کسی کا لیکچر سن رہی تھی، تو اس میں تھا کہ انشاءاللہ میں کہ انہوں نے یہ ایک جوک سنایا تھا، یہ یاسر قادری کا ہی جوک تھا کہ انہوں نے کہا کہ جب میں یونیورسٹی میں تھا تو جو ہے وہاں پہ ایک کوئی کسی ایریا کے لوگ آتے تھے جن کی بڑی ہی عجیب عجیب سے نام ہوتے تھے، تو ان کے جیسے نام ہوتے تھے ایسے الحمدللہ تو نہیں، بسم اللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، اس ٹائپ کے نام ہوتے تھے. تو وہ جو ٹیچر جو انٹروڈکٹری کلاس تھی، تو انٹروڈکٹری کلاس میں کسی نے ٹیچر سب کا انٹروڈکشن لے رہے تھے، تو جس کا نام انشاءاللہ تھا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ واٹس یور نیم، تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ. انشاءاللہ جو عربک میں ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ I'll tell you, انشاءاللہ، 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 I'll tell you. تو ٹیچر کو ہوا کہ یہ انشاءاللہ یہ مجھے کیا جواب دے رہا ہے، تو اس نے بولا کہ واٹس یور نیم بیبی، سو ہی سیڈ انشاءاللہ. سو اس نے دوبارہ سے اس کو پوچھا کہ واٹس یور نیم بیبی، تو اس نے کہا کہ انشاءاللہ. اس نے اپنا بہت اور انسس لے کے نام بتایا. تو اس نے جو ٹیچر تھا اس نے بولا لا حول ولا قوت، تو دوسرا وہاں سے بولا کہ سر آئی ایم ہیئر. تو اس کلاس میں ایک لا حول ولا قوت بھی بیٹھا ہوا تھا. تو اوکے، سو اب جو ہے پھر جو نیکسٹ ہے بقل عسا، اینڈ قل از ٹو سے یہ کیا ہے، امر ہے نا، اس امپیریٹو. یا عسا از perhaps, hopefully, یا perhaps شاید، ہو سکتا ہے، جس کے لیے ہم کہتے ہیں نا امید ہے. perhaps, hopefully، امید اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں امید ہے. that yahdiyani, he guides me is me, he guides me. Rabbi, my Rabb. Li aqraba, li is for aqraba is nearer. قریب سے ہوتا ہے نا، قریب سے ہوتا ہے اقربا. من then hadha, this rashada, guidance. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے یہ ایکچولی انشاءاللہ ہی کے ریفرنس میں بات ہو رہی ہے کہ جب انسان بھول جائے تو وہ کہہ دے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ امید ہے کہ میرا رب جو ہے، جب انسان انشاءاللہ کہتا ہے، جو کہتا ہے کہ اللہ چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کام کے معاملے میں اس کو بہتر راستے پہ، بہتر اس پہ آپ گائیڈ کر دیتے ہیں. اور یہ ریزن بھی یہی ہوتا ہے نا انشاءاللہ کہنے کا، کہ ہم اللہ کی جو مدد ہے یا اللہ کا جو ول ہے، اللہ کی جو رضا ہے، ول کا کیا مطلب ہوتا ہے، رضا ہم کہتے ہیں نا اف اللہ ولز، جو اللہ چاہے، تو ہم اللہ کی چاہت کو اپنے کام میں ایکچولی شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس میں ہم امید کرتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے اللہ کا نام لے کر اللہ کی رضا کو اپنے اس فعل میں شامل کیا ہے تو اس میں بہتری آئے گی. پھر آگے دوبارہ سے اب اصحاب الکہف شروع ہو گئے، آگے سے اب اصحاب الکہف کے بارے میں فیکٹس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اینڈ لبثو، دے اسٹیٹ، وہ رہے، فی ان، اس میں وہ رہے، اس میں کس میں، کہفہم، غار، in their cave. So they stayed in their cave ثلاثہ 3 میاں کہتے ہیں 100 کو. ٹھیک ہے. میاں کہتے ہیں 100 کو. اگر آپ 200 کہیں گے تو کیا کہیں گے، میاتین. ٹھیک ہے نا. میاں کہتے ہیں 100 کو. سو ثلاثہ 3 میاں 100. سو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دے اسٹیڈ، وہ رہے اپنے غار میں 300 سال. سنین کہتے ہیں سال کو، 300 سال. اور وہ ازدادو، زیادہ کو کہتے ہیں نا، زیادہ سے نکلا ہے، تو دے ایڈڈ 9. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ رہے غار میں 300 سال، اور پھر انہوں نے انکریز کر دیے بائی 9 ایئرس. اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ اگر ہم سولر ایئر اور لونر ایئر کو دیکھیں نا، تو اگر سولر ایئر یہ 300 ایئرس ہیں، تو یہ لونر ایئرس کیا ہوں گے، ہر 100 سال میں جو ہے نا 3 سال بڑھ جاتے ہیں. ڈفرینس آ جاتا ہے سولر میں اور لونر کیلنڈر میں. ٹھیک ہے. سولر اور لونر کیلنڈر میں ہر 100 سال پہ 3 سال بڑھ جاتے ہیں. تو یعنی یہ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ 9 سال اور بتا رہے ہیں نا، تو لونر کے حساب سے 309 سال، 309 ایئرس،
اور سولر کے حساب سے 300 ایئرس. سمجھ میں آئی یہ بات؟ ہم کو پتا ہے نا کہ لونر کیلنڈر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرنس ہر 10 دن کا فرق آ رہا ہوتا ہے نا. جی ہم رمضان کا جب حساب کرتے ہیں تو ہر سال دیکھتے ہیں نا کہ وہ 10 دن کا فرق آ رہا ہوتا ہے اس کے ہمارا جو نارمل کیلنڈر ہے اس میں اور رمضان میں. ہمارا جو سولر کیلنڈر ہے جو ہمارا جو اس میں اور اس میں فرق ہوتا ہے. تو یہ ڈفرنس جو ہے وہ 100 ایئرز میں 3 ایئرز بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر ہے قل اللہ. قل سے اللہ اللہ اعلم موسٹ نوئنگ. جہاں پہ یہ عالم اکبر اصغر والے ہوتے ہیں نا اس کا مطلب ہوتا ہے موسٹ کے معنوں میں یوز ہوتا ہے. عالم موسٹ نوئنگ بما بی with ما what لبسو stayed وہ رہے. ٹھیک ہے. اللہ کہہ دیجئے اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ کتنا عرصہ رہے. لہو فار him اس کے لیے. غیب السماواتی انسین. غیب کس کو کہتے ہیں؟ انسین. سماوات والارض and the earth. So اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہی جانتا ہے غیب. آسمان اور زمین کا جو غیب ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں. اس میں جو کیا ہے کیا چھپا ہوا ہے کیا نہیں ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے. اب سے بھی اس سے زیادہ بہتر. اب سے میں نے کہا جو یہ والی جو ہوتے ہیں نا سپرلیٹیوز ہوتے ہیں. تو یعنی یہ کہ اللہ سے زیادہ بہترین کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اب سے یعنی the best of the best who sees. اللہ سے بہترین کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. وہ اسمع اور اس سے بہتر کوئی سننے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ما لہم ما not لہم is for them من from دونی besides him من from ولی کس کو کہتے ہیں؟ guardian. گارڈین فرینڈ پروٹیکٹر. ولی گارڈین کے لیے بھی یوز ہوتا ہے, فرینڈ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے, پروٹیکٹر کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. تو یعنی یہ کہ اللہ کے علاوہ جو ہے کوئی اور پروٹیکٹر بھی کوئی ہمارا ولی بھی نہیں ہے. ولا اینڈ not یشرک یعنی he doesn't share. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی جو علم میں اپنی خدائی میں اللہ تعالیٰ کا جو بھی اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرتے. اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. سب کچھ یہ سارا علم بھی اللہ کا ہے. اللہ سے بہترین نہ کوئی دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے. اللہ سے زیادہ اللہ سے بڑھ کے نہ کوئی ہمارا دوست مددگار ہو سکتا ہے. اور اللہ اپنے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرتے. اپنی کس میں شریک نہیں کرتے؟ فی ان حکم ہی اللہ کے فیصلوں میں. احدہ کسی ایک کو بھی. یعنی کسی ایک کو میں کون کون آ گیا؟ سب. فار ایگزامپل The Sahabas, the prophets, everyone. اینجلز آ گئے, اس میں نبی آ گئے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, اس میں عبد القادر جیلانی بھی آ گئے, اور اس میں جو ہے معین الدین چشتی آ گئے. جتنے بزرگ ہیں نا وہ سب آ گئے. ٹھیک ہے. احدہ کوئی بھی نہیں. nobody. اللہ اپنے فیصلوں میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتے. اللہ بس اللہ ہے. اللہ کی کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے کہ یہ میرا منسٹر ہے تو یہ میرا پرائم منسٹر ہے. ٹھیک ہے. اللہ از ون. اور اللہ کو اپنی جو اس میں جب کوئی شریک کرتا ہے تو اس پہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے, اور اللہ اس چیز کو معاف بھی نہیں کرتے. اور یہ شریک صرف یہ والے شریک نہیں ہوتے. اس شریک میں ہمیں کبھی کبھی ہم کون سے شریک, ہم میں سے کوئی بھی ان میں سے کسی چیز کو نہیں بلیو کرتا. ٹھیک ہے نا. الحمدللہ جو ابھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم کن چیزوں کو شریک بناتے ہیں؟ اپنی خواہشات کو بھی, خواہشات بچوں کو. سب سے بڑی زیادہ جو ہم جس چیز کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں نا وہ ہماری اولاد ہوتی ہے. اپنی اولاد کی وجہ سے ہم جو ہے نا ہم اپنی اولاد کے سامنے اللہ کی نہیں سنتے. ایکچولی اولاد کی محبت میں اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ وہاں پہ ہم اللہ کی جو وحدہ لا شریک والی جو صفت ہے نا اس پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں.
तो जो सेंटर, जिस सेंटर में अल्लाह को होना चाहिए ना, वहां पे कौन आ जाता है? बच्चे बच्चे आ जाते हैं। और कभी कभी वहां पे आपकी वेल्थ आ जाती है, आपका माल आ जाता है, कभी कभी वहां पे आपका घर आ जाता है। आपको लगता है कि मेरे जिद आ जाती है, आपका ईगो आ जाता है। कभी कभी आपको लगता है कि आपके लिए अपना घर और आपकी जो घर की जो अरेंजमेंट और सेटिंग होती है वो इतनी सफाई, कुछ औरतों के लिए सफाई इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि वो उस पे कॉम्प्रोमाइज करके हर चीज छोड़ देती हैं। मुझे किसी का पता चला था कि यहाँ पे हमारी मेमन कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी होती है, तो जब कुछ कभी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो कुछ लोग जो है वो जाके फैसले करो, मतलब वो इन्वॉल्व होते हैं कि कुछ बात बिगड़े नहीं। तो मुझे किसी ने बताया था कि वो डिस्प्यूट ये हुआ था कि वो औरत जो थी वो बहुत ज्यादा क्लीन कॉन्शियस थी सफाई की, और जब वो एक दफा जब सुबह घर साफ हो जाता था तो वो अपने शौहर को बोलती थी कि वजू भी मस्जिद में जाके करो। तो ये जो है ये बैलेंस नहीं है। यानी आपके दिल में सबसे ज्यादा कौन है इस वक्त? सफाई है हर चीज में, तो दुनिया हर चीज में जो है ना दुनिया। तो ये जो चीज है ये हमारे लिए, ये अल्लाह ताला सेंटर में हो, बाकी चीजें साइड पे हो तो सही है। लेकिन अगर जिस चीज को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे तो फिर वो हट के अपनी जगह पे आ जाएगी। जैसे अभी आप देखें जूम में क्या होता है, जो बोल रहा होता है ना वो स्क्रीन पे आ जाता है, इजंट इट? तो जब आपकी औलाद की मोहब्बत बोलेगी, जस्ट एक मिनट, हाँ 1 मिनट सर। अगर आपकी औलाद की मोहब्बत बोलती है तो फिर वो बीच में आ जाएगी, अगर आपकी माल की मोहब्बत बोलेगी तो वो बीच में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हमारी असहाबुल कहफ की जो स्टोरी है वो खत्म होती है, ठीक है। अच्छा, मैंने बताया था कि असहाबुल कहफ का जो स्ट्रक्चर था वो कैसे था, कि अल्लाह ताला ने आयत नंबर 9 में क्या बताया था, एक ऐसी रिटोरिकल क्वेश्चन पूछा था कि क्या तुमको लगता है कि असहाबुल कहफ की जो स्टोरी है एक बहुत बड़ा मौजज़ा है? ये अल्लाह ताला ने पूछा था, एक क्वेश्चन किया था। उस क्वेश्चन में हम भी शामिल हैं, कुरैश जिन्हें ये क्वेश्चन किया था वो भी शामिल है, उस टाइम के जो जूस थे जिन्होंने ये क्वेश्चन भेजा था वो भी शामिल हैं। फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 10 to 12 में जो है असहाबुल कहफ की एक समरी दी थी हमको। आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना? जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो इस असहाबुल कहफ की समरी क्या दी थी कि उन्होंने अल्लाह से पहले आयत नंबर 12 में उन्होंने अल्लाह से जो है अल्लाह ताला से मदद मांगी कि अल्लाह ताला हमारी मदद कीजिए, हमको प्रोटेक्शन की मदद मांगी। आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला ने बताया कि फिर अल्लाह ताला ने उनको सुला दिया, और फिर आयत नंबर 12 में अल्लाह ने बताया कि अल्लाह ने उनको उठा दिया, दोबारा उठा दिया, ठीक है, दोबारा उठा दिया। ये था आयत नंबर 10, 11, 12, ये ब्रीफ अल्लाह ने इनकी स्टोरी सुना दी। फिर आयत नंबर 13, 14, 15 में अल्लाह ताला ने डिटेल बताई। आयत नंबर 10 की डिस्क्रिप्शन है ये 13, 14, 15 में, जिसमें अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह ने इनको कैसे प्रोटेक्ट किया, कि अल्लाह ताला ने उनको सुला दिया। फिर अल्लाह ताला ने ऐसा अरेंज किया कि वो जो है सूरज जो है वो उनके दोनों तरफ से निकलता था, उनको सूरज की भी रोशनी मिलती थी, बहुत ज्यादा एक्सपोजर भी नहीं था। हमने देखा कि वो जो केव था वो टुवर्ड्स नॉर्थ था। फिर अल्लाह ताला ने वहां उनकी प्रोटेक्शन के लिए शायद कुत्ता ऐसे बिठा दिया था, उनको अल्लाह ताला टर्न भी कर रहे थे, ये पढ़ा था ना हमने। तो अल्लाह ताला ने सारी डिटेल्स बताई कि आयत नंबर 10 की एक्सप्लेनेशन 13, 14, 15 में कर दी। फिर आयत नंबर 11 में जो अल्लाह ने बताया था कि अल्लाह ने उनको सुला दिया, फिर ये कि अल्लाह ताला ने कैसे उनको लुक आफ्टर किया उस पीरियड में, ये जो हमने फिर उसकी डिटेल्स पढ़ी थी इन आयात में। फिर अल्लाह ताला ने उनको उठाया, उसकी डिटेल्स कि फिर वो क्या उठने के बाद क्या हुआ, कि वो उठे, उन्होंने आपस में सवाल किए एक दूसरे से कि कितने अरसे हम सोए रहे। फिर वो गए बाहर को अपना उस कॉइन की वजह से वो जो एक्सपोज हो गए, और फिर जो है फिर अल्लाह ताला ने उनको नेचुरल डेथ दे दी, और फिर अल्लाह लोगों ने उनके लिए डिसाइड किया कि हम जो उनके लिए मस्जिद बनाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा एक मैक्रो स्ट्रक्चर है इनकी पीपल ऑफ केव का इन आयात में, कि किस तरीके से अल्लाह ने एक्सप्लेन किया। ये अगर स्लाइड की अगर कॉपी आप लोग कर लें तो ये कि कभी जब जाहिर है कुछ अरसे बाद याद नहीं रहता, किसी को भी नहीं रहता, लेकिन जब ऐसी होती है, जब बुलेट पॉइंट्स पे जब आपके सामने चीज होती है तो रिकैप करना, याद रखना आसान हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला तो रिकैप हम कर चुके हैं। अच्छा, अब मैं जो हूँ आपको एक मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, ठीक है। आपको अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा है? जी ठीक है, अब मैं एक पोल लॉन्च कर रही हूँ। ओके,
अब आपको क्या नजर आ रहा है? आंसर Select दिख रहा है। Select the अब correct आप answer. सेलेक्ट करें. क्वेश्चन चला गया, क्वेश्चन चला गया? मतलब क्वेश्चन के ये आ गया, हम लोग चॉइस नहीं देख पा रहे. अब आ What रहा is है? the question? Look at your screen. No, they don't एक्चुअली select the क्वेश्चन correct के answer. ऊपर विंडो आ गया, जिस आई मीन आंसर जो सेलेक्ट करना है उसके पीछे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कवर हो गया. अच्छा You मैं can तो move. Okay. एक How मिनट many मैंने तो मूव stories कर are दिया. there? ओके एक मिनट. So if you just verbally tell us. ओके अब हो गया. नहीं, No. नहीं सर, आपको क्वेश्चन ऑलरेडी पता है ना. गरिमा जी, Move that क्वेश्चन window. यहाँ पे पोल लिखा हुआ आ रहा है, पहले हम ये क्वेश्चन देख लें, उसको आप पोल पे जाके सेलेक्ट करके सबमिट कर दें. That's fine. नहीं एक मिनट. मैंने तो ऐसे ही करा. मैंने सबमिट कर दिया है. मैंने कैसे की है? अच्छा सबर करो. कैसे सबमिट करें? सबर मैंने भी आज पहली दफा यूज कर रही हूँ. सबर करो. ओके अच्छा छोड़ दो इसको. अभी क्वेश्चन नजर आ रहा है? बस अब सही. जी अब ठीक सही, है? अब क्वेश्चन अब नजर मैं- आ रहा है. ओके नाउ आई एम लॉन्चिंग पोल. ठीक है, अब आप जी। लोग अपना आंसर डाल दो. हाँ कि अपने मोबाइल पे डाले? नहीं, नहीं, उसमें आपके विंडो आ रही है, एक विंडो आ रही है, On the उसमें screen. option आ रही है. आपको चूज करना है 1 2 3 4 जिसमें ABCD लिखा हुआ है, उनमें से आपने चूज करना है कौन सा. उस पर क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा सबमिट करें. हो गया रियाज? जी. मैं अभी देख रही हूँ, आप तो अगर आप लेकिन फोन मैं करें लैपटॉप में 16 लोगों ने दिया है ऑलरेडी आंसर. हाँ लेकिन अब 17 हो गए. हम्म। चल अब मैं इसको एंड कर रही हूँ. अभी दूसरे पे जाएंगे तो शायद हो जाएगा. अच्छा अब इसमें से आप लोगों में से मोस्टली तो जो है ये आपको अब अपना आंसर नजर आ रहे हैं. जी. हाँ, ठीक है, लोग ज्यादातर लोगों ने डी आंसर किया है, कुछ लोगों ने सी भी किया है. ठीक है, और इसका आंसर क्या है? ठीक है, स्टोरीज उसमें 4 स्टोरीज हैं, 3 नहीं है. ठीक है, ओके. अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. देख लिया? आंसर भी आ गया. नहीं अभी नहीं आया. मरियम बाजी, ये होस्टिंग आप ये जो टेबल है बीच का वो क्लोज कर दे. जो आंसर 82% वाला है ना, हाँ वो मैं कर रही हूँ, स्टॉप कर रही हूँ इसको. वो आप खुद भी कर सकते हैं. खुद भी कर सकते हैं. now you can bring the poll forward. हो गया ना? नहीं मेरा क्यों, मेरा कहाँ गया? अब आया? मैं वर्बली कर सकती हूँ. मेरा पोल आया. iPad पे रियाज आंटी, जब वहाँ ऊपर लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग, उसके बराबर में एक ऑप्शन है, वहाँ लिखा हुआ है पोल. अब जब उसको क्लिक करोगे ना तो आपके पास पोल आ जाएगा. ओ अच्छा. आ गया? नहीं आया. आंसर पे भी अगर आप क्लिक करें ना तो वो आ जाता है. आंसर पे भी क्लिक करो ना, जो आपको पता है जो आंसर है. स्क्रीन के आंसर पे क्लिक करें तो वो पोल you just click the option A B C D, isn't it? जी लेकिन वो नहीं हो रहा. Yeah, it's done. I think 11 people have done it. रियाज तो आ जाएगा. चॉइस पे क्लिक करें, पहले टच करें से, हाथ से यूं टच करें. नहीं आ रहा. रियाज आंटी, आप लैपटॉप पे कर रही हैं कि फोन पे? मैं लैपटॉप पे. लैपटॉप पे तो और इजी होना चाहिए. एनीवे इसका जिन लोगों ने आंसर दिया है वो सही दिया है. मैं इसलिए चाह रही थी कि इसको ट्राई भी करना, इसलिए कि मुझे और भी करना है, लेकिन मैं अपनी क्लास में भी अब इसको यूज करना चाह रही हूँ इस लाइव पोल को. ठीक है, सो आई थिंक यू ऑल अभी इस वाले आंसर को बहुत कम लोगों ने दिया था. only 12 people answered it. ये कुरान का, ये सूरह कहफ का सेंटर वाला वर्ड है ना? हाँ, इसका मीनिंग क्या था? टू बी पोलाइट. To be polite, yeah. Discreet. ओके, अब ये लास्ट आंसर देख लें, लास्ट क्वेश्चन देख लें. The biggest ever fitna will be
डोनाल्ड आंसर देना नहीं है, बताना, मैं तो बता रही हूँ। डन डोनाल्ड ट्रम्प क्वेश्चन लिख पूछा, देते हैं, सबने आंसर कर दिया। प्लीज सी मत देना। डोनाल्ड ट्रम्प लिख देते हैं ना। Oh gosh. तब्बतुल अर्द। ठीक है, ये डी बी किसने जवाब दिया? दाबतुल अर्द किसने जवाब दिया? What is तब्बतुल अर्द? दाबतुल अर्द भी एक आएगा ना, वो भी एक ट्रायल होगा, लेकिन गेस्ट नहीं लेकिन है। अभी हमने किया नहीं है। नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, लेकिन तो आंसर किसने किया था ये दाबतुल अर्द? I don't know. आई नहीं, किसी एक ने किया ये आंसर। किसी ने कोशिश की करने की। किसी ने गलती से सी किसी ने क्यों नहीं किया क्लिक? बिकॉज वो ऑब्वियस है ना, दज्जाल का होगा ना, यही है। वो ऑब्वियस ही है ना, वो उससे भी ज्यादा है। ठीक है, चलो। अच्छा, अब जो है हमारा दज्जाल है। फिर अब हम करेंगे लेसन्स फ्रॉम असहाबुल कहफ। ठीक है, लेसन्स फ्रॉम असहाबुल कहफ। अब पहले, इससे पहले कि मैं अपने लेसन्स शेयर करूं, मैंने कल रात को भी मैसेज डाला था कि आप लोगों को मैंने कहा था कि आप अपना खुद रिव्यू करें कि असहाबुल कहफ से आपको क्या लेसन्स मिलते हैं। मैं बताऊं? नहीं, आप नहीं बताएं। मुझे कोई और बताए। मरियम बाजी, जिस तरह उन्होंने जैसे टाई और कैमल्स देन पुट योर ट्रस्ट इन अल्लाह, हाँ, तो वो एक बहुत बड़ी मिसाल मिली है इससे हमें यहाँ पे। किरण ने ईमान स्ट्रांग होना चाहिए फर्स्ट। अब हमारा अल्लाह पे ईमान भरोसा होना करता है, चाहिए, अल्लाह उसका उसके साथ बाद देता इस पे हमें कोशिश करनी चाहिए। एक एक करके बताए। सबा क्या? हाँ, फर्स्ट थिंग, हमारा ईमान स्ट्रांग होना चाहिए जैसे कि उन लोगों का था। फिर सेकेंड थिंग, सिर्फ ईमान स्ट्रांग होने से काफी नहीं हो जाता, वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। जैसे कि उनको आजमाइश आई थी तो वो लोग वहां से निकल के कहीं हाइड कर रहे थे, दे वर डूइंग समथिंग। सो अल्लाह की मदद जब मिलती है जब आप कोशिश करो। बिल्कुल। अब और फिर राहत, आर यू सेइंग समथिंग? अल्लाह की वहदानियत को पहचाने, अल्लाह की डूइंग का। ठीक है, मेरा We can't hear you very well. मैं थोड़ा सा Okay, और किसने बोल लिया? Do not get into unnecessary details जो अपने ईमान के लिए कोई फर्क नहीं करता, वैसे डिटेल्स में नहीं जाना चाहिए। Exactly, जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता उन डिटेल्स में जाने की कोई जरूरत नहीं है। और जैसे वो यंग एज में उन्होंने कोशिश की, तो हम हमेशा ये कहते हैं बूढ़े हो जाएंगे, फारूक हो जाएंगे, फिर दिन की तरफ यंग एज में से कोशिश की हो। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने उनको मजबूत किया उस चीज के लिए। और हलाल खाने पे भी हमें तवज्जो देनी चाहिए, हलाल अर्निंग और हलाल फूड। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड पॉइंट। ओके, ऑलवेज राइट, और एक और राइट इज राइट, मेजॉरिटी इज ऑलवेज नॉट राइट। एग्जैक्टली। हाँ जी, रियाज क्या? अल्लाह उसका हमेशा मदद करते। बिल्कुल, रियाज मैं बस ये सोच रही थी कि कभी कभी ऐसी जगहों पे अपने दीन को प्रैक्टिस करना मुश्किल होता है, तो इस तरह जिस तरह असहाब कहफ ने अपने घर और अपना सब कुछ छोड़ा था, तो इस तरह किसी दूसरी जगह भी जा सकते हैं। क्योंकि एक कुरान पाक की एक आयत है, वो मुझे याद नहीं है कि वो कौन सी सूरह में थी, लेकिन ये है कि अल्लाह की जमीन जो है बहुत वसी है, तो उसमें आप कहीं भी जाके तो अपना दिन सही तरह प्रैक्टिस कर सकती हो। इस तरह असहाब कहफ ने अपना घर छोड़ के केव में पनाह ली। फरिश्ते पूछेंगे। बिल्कुल। ओके लुबना, अब आप बता दें। अच्छा, इसी पे रियाज के उस पे मैं वो करना चाहिए। सबसे पहले तो ये था कि अल्लाह पे वही भरोसा तवक्कुल जिस पे उन्होंने जैसे उन्होंने किया। फिर यही है कि जरूरी नहीं है कि आप जो है ना अगर जगह नहीं बदल सकते, तो इसमें यह कि हिजरत का एक तरीका ये है कि आपके जो चीजें आप कर रहे होते हैं आपको उन चीजों को छोड़ना होता है। जैसे वो तो कितने एलीट उसमें से फैमिलीज में से थे, लेकिन उनको जब तौहीद का पता चला, उनको पता चला कि ये चीजें जो सही नहीं हो रही, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी वो जो लाइफ स्टाइल है उसको छोड़ के उन्होंने वो चीज चूज की जो अल्लाह के मतलब अल्लाह के करीब करने वाली थी। और फिर रिस्क हलाल का भी जैसे जो है ना ये देखना है कि हमारा जो रिस्क है वो पाकीज़ा हो, पाक हो, हलाल हो,
और ये भी तकवा की अलामत। और फिर ये है कि हमें जो है ना मतलब चॉइस हमें करनी है कि हमने किस तरह अपने आप को यानी ये चीज़ आगे करनी है। ये नहीं है कि हमने बात सुन ली और फिर वहीं पे जो है ना क्या करें क्या नहीं, उसके लिए हमने जो कुछ ना कुछ अपने इकदाम करने होते हैं। तो और दूसरा ये है कि जब भी कोई मुश्किल हो तो अपने आप को जो है ना इंसान जो है ना खुद ही अपनी चॉइस करे कि हमने क्या कौन सा स्टेप लेना है। और फिर ये है कि एक्सट्रीम पे भी नहीं जाना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हम जो है ना अपना एक बैलेंस लाइफस्टाइल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पे ये था कि यानी जैसे उन्होंने एक दूसरा ये बात थी कि जब आपको मतलब उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने चूज किया किस बंदे को उन्होंने भेजा तो उसको जो उनमें से क्लेवर था तो उसको भेज के तो उन्होंने खाने का जो है ना ऑर्डर जब दिया था तो वो उसको भेजा था। तो इसके लिए ये कि हमें इल्म भी होना चाहिए कि बगैर इल्म के कोई काम भी करना जो है वो भी डेंजरस होता है। ठीक है, और कोई शेयर करना चाहता है इससे पहले कि हम अपना स्टार्ट करें? कुछ और कुछ पॉइंट है जो अभी तक नहीं हुआ? अल्लाह अगर प्रोवाइड करना चाहता हो तो कहीं चाहे हम केव में भी रहो तो हर वो फैसिलिटी दे के अल्लाह हमको प्रोवाइड करेगा। अल्लाह की मदद वहां से सबसे बड़ी बात यही है कि हमारा ईमान स्ट्रांग होना चाहिए अल्लाह पे, हर चीज पे तवक्कल तो अल्लाह हम रखें कि हमें अल्लाह की तरफ से हिदायत मिलेगी अगर हम अपने ईमान को स्ट्रांग रखें। जिस तरह इन 7 स्लीपर्स का जो किस्सा है, उन्होंने हर चीज छोड़ के अल्लाह पे ईमान रखा तो अल्लाह ने भी उनका साथ दिया। ठीक है, चलो मैं जो एक मैजिक वर्ड सुनना चाह रही थी, एक मैजिक वर्ड वो मुझे नहीं मिला, उससे मिलते जुलते वर्ड मिले। नहीं, गुड कंपनी। गुड कंपनी, ओके। ये जो सारे मरीम मैं कुछ कह रही थी, मैं एक बात मैंने कहा था शुरू में, पर म्यूट थी मैं, पता नहीं चला मुझे। मैंने शुरू में कहा था ये वर्ड। ओके, हो सकता है मैंने नहीं सुना। ये जो सारे लड़के थे, ये जो ग्रुप था, ये एक जैसे लोग थे। जिन लोगों सोशलाइज करोगे, जिन लोगों के साथ आप मूव करोगे, जिन लोगों के साथ आप उठोगे बैठोगे, उनका इफेक्ट आपकी लाइफ पे जरूर आएगा। ये एक जैसे थे, इन सबको किसकी फिक्र थी? अपने ईमान की फिक्र थी। ठीक है, तो इन्होंने अपने ईमान को बचाया। अगर इन सबको अपने फन की फिक्र होती तो ये क्या करते? अपने फन को बचाते। अगर इनको अपनी दौलत की फिक्र होती, अपनी लग्जरीज की फिक्र होती तो ये उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करते, इज़न्ट इट? इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी भी कंपनी को चेक करें और अपने बच्चों की भी कंपनी को चेक करें कि हमारे बच्चे किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, किन लोगों के साथ करते हैं। आप सल्लल्लाहु की हदीस है कि इंसान जो होता है अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो आप जो आपके जिस दीन पे आप होता है ना, और आप उसी के दीन पे होते हो, इसलिए कि सबसे ज्यादा आसानी से अगर आपको कोई अपने रास्ते से हटा सकता है तो वो आपका दोस्त है। आप अच्छे से अच्छा काम कर रहे होते हो लेकिन आपको दोस्त आपको बहका के बुरे काम की तरफ आराम से ले जा सकता है और आप उसको कुछ बोल भी नहीं पाते। इसलिए जब आप ऐसा महसूस करो कि आपके ऐसे लोग हैं, अगर आपको लगता है कि आप इतने स्ट्रांग हैं कि आप उन सबको चेंज कर सकते हैं तो आप उनके साथ जरूर उठे बैठे, अदरवाइज नो। बहुत ही ये आपको बहुत ज्यादा फितने में डालता है। तो क्या होता है, एक दिन चली जाती हूँ, एक दिन चलो थोड़ा मजा, थोड़ा सा एंजॉयमेंट हो जाएगी, थोड़ा सा फन कर लेंगे, लेकिन वो एक दिन जो होता है ना आपको बहुत पीछे ले जाता है आपकी जर्नी में जी। तो इसलिए अगर आप बहुत स्ट्रांग हैं कि आपको लगता है कि नहीं मैं अपनी तरफ से उनको कुछ दावत दे सकती हूँ तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आपका ईमान इस लेवल का नहीं है, हो सकता है कि वो ही मुझे खींच ले, तो फिर डोंट। ओके, फिर आप हिजरत कर लें। हिजरत क्या? आप उनसे किनारा कर लें, ठीक है, आप उनसे दूर हो जाएं। फिर कि ये यूथ वर्शिप होती है ना, यूथ इन वर्शिप आर पर्टिकुलर फेवरेट्स ऑफ अल्लाह। जो इंसान जो जवानी में इबादत करता है वो अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। और अल्लाह ने इस ग्रुप को इस वाली सूरत में फितिया का है ना, और अल्लाह के जो फेवरेट होते हैं वो लोग होते हैं जो अपनी जवानी में इबादत करते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक क़यामत के दिन 7 लोग जो होंगे, 7 किस्म के लोग जो होंगे, वो अल्लाह के अर्श के साए में होंगे, जिनको अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। उसमें से वो लोग भी होंगे जिन्होंने अपनी जवानी में इबादत की हो।
یہ حدیث ہم اپنے بچوں کو بھی سنا سکتے ہیں، ہم اپنے جوان جو ہمارے جو ارد گرد جو ہمارے جو بچے ہیں ان کو بھی سنا سکتے ہیں. اور ہمارے گروپ میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو الحمدللہ واقعی میں بہت ینگ ہیں، وہ بھی اس سے انسینٹیو لے سکتے ہیں کہ اگر اللہ کے عرش کا سایہ چاہیے تو اپنی اس ٹائم کو اللہ کے قرب میں اور اللہ کی عبادت میں اسپینڈ کریں. یہ ان لوگوں نے اپنی جوانی میں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیسے اسپیشل اللہ تعالیٰ نے کو ٹریٹ کیا، اور کہ آج تک، آج کتنے سو ہزاروں سال بعد بھی آج بھی ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ قرآن کا حصہ بن کر اور آخر تک جب تک قرآن ہے ان کے بارے میں ذکر ہوتا رہے گا. پھر کہ ڈو ناٹ بلائنڈلی فالو ٹرینڈس، کہ جو ارد گرد ہو رہا ہے وہ سب صحیح نہیں ہو رہا ہوتا. ان لوگوں ان لڑکوں کے ارد گرد کیا ہو رہا تھا؟ شرک ہو رہا تھا. تو لیکن انہوں نے بلائنڈلی فالو نہیں کیا، انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا سوچیں گے جو ہم کرتے ہیں، ہمارے جو رسموں میں رواجوں میں، ہماری شادیوں میں، ہماری موت میں کن چیزوں کو ہم امپورٹنس دیتے ہیں؟ لوگوں کو امپورٹنس دیتے ہیں. ان لڑکوں میں یہ سیکھنا ہے کہ انہوں نے کس کو امپورٹنس دی؟ اللہ کو، اپنے دین کو اور اپنے ایمان کو. ہم اگر سب کی فکر کرنا چھوڑ دینا کہ یہ کیا کہے گا وہ کیا کہے گا، ہمارے لیے ویسے ہی زندگی ایزی ہو جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہے. تو ان لوگوں سے ہمیں ایک لیسن یہ بھی ملا ہے کہ بلائنڈلی ہمیں فالو نہیں کریں کہ کیا کریں، چلتا ہی یہ ہے، رواج ہی یہ ہے. پھر لوگ سوری وہ یہ کہ سب کر رہے ہیں، ہم ایگزیکٹلی اب سبھی تو کر رہے ہیں، تو پھر سبھی تو جب جہنم میں جائیں گے تو اس وقت آپ خوشی سے چلے جائیں گے کیا؟ اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے. لیکن ہم پڑھ چکے ہیں سورہ ملک میں کہ اس وقت باہر کھڑے ہو کے سب ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے، تمہاری وجہ سے، تمہاری وجہ سے، تم نے مجھے بہکایا. یہ جھگڑا جو ہے نا یہ جہنم کے باہر سے ہی سٹارٹ ہو جائے گا. اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں. تو ہمیں بلائنڈلی ٹرینڈس کو فالو نہیں کرنا. پھر اللہ ٹیکس اسپیشل کیئر آف رائچیس ہو بلیو ان ہم، کہ جب آپ کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں اکیلی کر کیا لوں گی، اگر ٹھیک ہے یہ سب بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں اللہ کی مانو، لوگوں کی مت مانو، لوگوں کے بیس پہ تم گناہ مت کرو، جو سب کر رہے ہیں وہ مت کرو، تو پھر اگر میں اپنے اکیلا کروں گی تو پھر میری ہیلپ کون کرے گا؟ ہوتا ہے نا کبھی دل میں یہ خیال آتا ہے نا. تو ایسے انسان کی ہیلپ کون کرتا ہے؟ اللہ. اور اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اور اس سے تعالیٰ نے کیا بولا کہ ایک اسپیشل، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے ان کے لیے ایک ایسے اسپیشل، دیکھیں ہاں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہف میں یا ہمیں کسی غار میں سلائیں گے نہیں 300 سال تک، اللہ ابھی بھی کر سکتے ہیں، ہمیں نہیں پتا واللہ عالم. لیکن کہیں نہ کہیں سے آپ خود بھی اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی جب ہم اللہ کے بھروسے پہ کوئی چیز کرتے ہیں یا کوئی فیصلہ کرتے ہیں یا کوئی غلط کام چھوڑتے ہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب، کوئی نہ کوئی وسیلہ ایسا بنا دیتے ہیں کہ ہم خود سرپرائز ہو جاتے ہیں کہ یار اس سے تو میں کبھی بھی نہیں ایکسپیکٹ کرتی تھی کہ یہ میری ہیلپ کرے گی. ہوتا ہے نا کبھی. اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو آپ کے لیے وسیلہ بنا دیتے ہیں جو آپ جس کے بارے میں امیجن بھی نہیں کر سکتے. کیا ہے کہ اللہ puts faith of a believer to trial. اب جب یہ سب ہوگا تو سب پھر اچھا ہی اچھا نہیں ہوگا کہ بیکاز ہم نے تو اللہ کو مان لیا ہے تو اب ہمارے ساتھ تو کبھی کوئی مشکل نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہوتا. جو بلیور ہوتا ہے نا، جو مومن ہوتا ہے نا، اس کا ٹرائل ضرور ہوتا ہے، کیونکہ ہڈن وزڈم ہوتی ہے نا اگر کوئی ٹرائلز ہوگی. کیونکہ اگر یہ ٹرائل کو اگر اللہ تعالیٰ جو اگر آپ کو ٹیسٹ نہیں کریں گے، اگر آپ کو اللہ آزمائش میں نہیں ڈالیں گے تو اللہ وہی بات ہے نا کہ کسی چیز کو جاننے کے لیے آپ کا بچہ جو ہوتا ہے پورا سال اسکول میں پڑھتا ہے فار ایگزامپل، لیکن اینڈ آف ایئر میں اس کا ایک ایگزام لیا جاتا ہے، تو آپ لڑتے تو نہیں ہو نا کہ ایگزام کیوں بھائی، پڑھا تو ہے، اس کا پورا ہوم ورک کیا ہے، ایک دن اسکول گیا ہے، ایک ہوم ورک کیا ہے اس نے، سارے اسائنمنٹس اس نے کیے، اب ایگزام کس بات کا کہتے ہیں ہم نہیں کہتے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ایگزام سے ہی پتا چلے گا کہ اس کو آخر آتا کیا ہے. تو یہ جو اللہ ایگزام لیتے ہیں تو اللہ بھی ایگزام سے ہی پتا چلے گا کہ آخر ہم اللہ کے کیسے بندے ہیں. کیا ہم صرف جب اچھا سب ہے تو ہم اللہ کے بندے ہیں، یا پھر جب صرف آزمائش ہوتی ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف آزمائش میں اللہ کی طرف جاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف جب ان کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں تب اللہ کی طرف جاتے ہیں، اور جب آزمائش ہوتی ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ کے بعد آزمائش میں خوب اللہ کی عبادت کر لی لیکن جیسے اچھا وقت آیا تو اللہ کو بھول گئے.
تو یہ چیز اللہ کو نہیں پسند، اس لیے اللہ تعالیٰ چیک کرتے رہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ کیا ہر وقت، کیا برا وقت ہو اچھا وقت ہو، کیا یہ میری طرف رہتا ہے. تو یہ جو ٹرائلز ہوتے ہیں نا، یہ تو اللہ تعالیٰ، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی ٹرائل ہوا نا، ان کو بھی اپنی ساری چیزیں، انہوں نے اپنا ایمان دکھایا لیکن پھر ان کو ایک سٹیپ فارورڈ جب ہو گئے تو ان کو اپنا سب چھوڑنا پڑا، پھر ان کو جو ہے ان کے ساتھ ان کو اس غار میں جانا پڑا جو بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسسٹ کیا، ایسی اس پہ ایسے طریقے سے ان کی مدد کی جو کہ کوئی سوچ. آج بھی آپ کی عقل کو ذرا وہ عجیب سے لگتی ہے نا یہ باتیں سن کے کہ 300 سال تک کوئی سویا رہا، اس کی باڈی بھی ڈیکمپوز نہیں ہوئی، وہ ان کا کتا بھی ایسے رہا، ان کے کپڑے بھی نہیں، وہ اور وہ جیسے جس ایج میں سوئے تھے اسی ایج میں اٹھے. یہ کتنی آپ کو عجیب سی باتیں لگتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز جو ہے وہ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا ہم کہا کہ ڈو ناٹ انوینٹ لائز اباؤٹ اللہ. یہ کیا ہے؟ اس کے ایگزامپل کوئی دیکھا مجھے؟ کیا لائز کیا ہوتے ہیں اللہ کے اوپر؟ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بات نہیں کہی، ہم خود سے بنا کے اس کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. ہاں، اور اس میں ذکر کر لو یہ ہو جائے گا، یہ ذکر کر لو یہ پڑھ لو. ایگزیکٹلی، کہ یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لو تو وہ ہو جائے گا، اتنی دفعہ یہ والی صورت پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، اتنی دفعہ یہ. پورا قرآن اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے. لیکن جہاں جیسا اللہ، عبادت کس کو کہتے ہیں، حکم ماننا کس کو کہتے ہیں؟ میں نے آپ نے کیا. اگر میری کوئی چیز ہے، میں نے آپ کو بولوں گی، اگر میں کوئی ملازم رکھتی ہوں، سرونٹ، اگر میرا سرونٹ میری مرضی سے کام نہیں کرے گا اور اپنی مرضی سے پورا دن کام کرتا رہے گا تو کیا مجھے اچھا لگے گا؟ نہیں. ہم بھی اللہ کے سرونٹس ہیں، چاہے ہم کتنا ہی اچھا کام کر لیں دوسرا، لیکن اگر اللہ کی مرضی کے حساب سے نہیں کیا، زیرو، نل اینڈ وائڈ، سب ویسٹ ہو جائے گا. تو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا، چاہے وہ کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہو کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم چاہے ہم جہنم کا انکار کریں. بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا بھی تھوڑی ہوتا ہے، اللہ تو بہت رحمان اور رحیم ہے، تو ہم کس چیز کا انکار؟ تو آیات اتاری ہیں قرآن میں کہ نہیں، جو نہیں مانیں گے میں نے بنائی ہے ان کے لیے جہنم، عذاب دوں گا. یہ ہمیں ایک بیلنس رکھتے ہوئے جو ہے اپنی زندگی گزارنی ہے. بیلنس کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم کس طریقے پہ ماننا، جس طرح اللہ نے جیسا اس نے کہا اللہ نے کیسے حکم دیا، قرآن میں، قرآن اور اللہ کی سنت اور حدیث اور سنت. بالکل اللہ کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ماننا، سمپل. قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آپ نے جیسے ایکسپلین کیا ہے اس کو، اس ایکسپلینیشن کو فالو کیے بغیر آپ قرآن کو فالو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تو جو بھی آپ کریں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب آپ کریں گے تو وہاں آپ کے لیے کامیابی ہے. پھر ایک اور چیز کیا، ایک اللہ قرآن کی آیت ہے، ان مع العسر، ہمیشہ جب بھی برا وقت آتا ہے نا اس کے بعد اچھا وقت ضرور آتا ہے. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. ان لوگوں کے ساتھ بھی جب مشکل ہوئی اس کے بعد کیا ہوا، آسانی ہوئی، ٹھیک ہے. اور یہ ہر ایک کا پیٹرن ہے. ہم ایسے تو بہت سارے لیسنز ہم قرآن میں لے سکتے ہیں، لیکن کیونکہ اس وقت ہم سورہ الکہف اور اصحاب الکہف کو اسٹڈی کر رہے ہیں، تو ان کی لائف میں کیا تھا، پہلے جو ہے مشکل آئی، پھر آسانی آئی، مشکل آئی، آسانی آئی. تو جب بھی مشکل ہوتی ہے اس کے ساتھ آسانی ضرور آتی ہے. پھر کہ ہم کو ہمارا دین ہم کو مسجدوں کے اوپر قبریں بنانے کی اجازت نہیں دیتا، اور نہ ہی قبروں کے پر مسجدیں بنانے کی اجازت دیتا ہے، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ بدترین لوگ ہوتے ہیں اپنی قوم کے. اور یہ جو حدیث ہے، یہ جس کو کہتے ہیں نا صحیحین، صحیحین کون سی حدیث ہوتی ہے؟ جو کہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہوتی ہے. اس کا جو درجہ ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. یہ ساری جو حدیث ہوتی ہے نا، اس کی اوتھینٹسٹی لیول جو ہوتی ہے وہ بہت ہائی ہوتی ہے. تو یہ حدیث جو ہے آپ کو صحیح عین میں ملتی ہے. پھر کہ مریم صحیح عین کہتے، صحیح عین یعنی دو صحیح سورسز،
ड्यूअल के लिए यूज होता है, यानी दोनों सही। बुखारी और मुस्लिम जो है ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्सेज कहलाते हैं, और जो चीज बुखारी और मुस्लिम जब दोनों में आ जाती है तो उसका जो ऑथेंटिसिटी लेवल होता है वो और बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर कि हैविंग तवक्कुल ऑन अल्लाह डजंट मीन टू बी फुलिश। अगर आपके ऊपर अल्लाह के, यानी इसका और इसका क्या है, जो कि अभी किरण ने कहा था कि टाई योर कैमल एंड देन हैव तवक्कुल ऑन अल्लाह, ठीक है। हमारा तवक्कुल और अल्लाह ये नहीं होता है कि अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो बस आप बोलें कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अल्लाह बचाएगा, अल्लाह ने डाला है तो अल्लाह बचाएगा, ऐसे होता है नहीं। इनके ऊपर मुसीबत आई तो उन्होंने क्या किया, बैठ गए उस बादशाह के सामने जाके कि मारना है तो मार दे, अल्लाह ने बचाना होगा तो बचा लेगा, ऐसे होता है। क्या किया उन्होंने, अपना रास्ता बनाया, वहां से हट गए, गार पे चले गए ना, गार में चले गए, उन्होंने अपने आप को, वो छुप गए, गार में छुप गए, उन्होंने अपने आप अपनी जान बचाने की कोशिश की। इसी तरह जब हम पे भी कोई भी मुसीबत आए, किसी भी कैसे भी जब हालात में होते हैं, प्रिकॉशंस लेना जो होता है, चाहे वो बीमारी हो चाहे वो आपका कुछ भी हो, प्रिकॉशंस लेना जरूरी होता है। उसके बाद जो है फिर आगे आप तवक्कुल करते हो, आप दवाई पीते हो फिर आप तवक्कुल करते हो। ऐसा नहीं होता कि आप जो है बेड पे बैठे हैं, अगर आप बेड में बैठे फॉर एग्जांपल आप अपने बेड में, आपके सर में बहुत दर्द हो रहा है तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, दवाई खाएंगे और दुआ भी करेंगे, है ना, दवाई खाएंगे आप, या तो आप उठ के दवाई खाएंगे, अगर घर में कोई हो तो आप उसको बोलेंगे कि आके मुझे दवाई दे दो, या आप ये बोलोगे या अल्लाह तुझी पे मैंने भरोसा किया है, तेरी ही हमेशा इबादत की है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, 2 फरिश्तों को भेज, एक के हाथ में पैरासिटामोल एक के हाथ में पानी का ग्लास, तभी मैं मानूंगी। ऐसा होता ये तवक्कुल नहीं है, ठीक है। तवक्कुल वही है कि टाई कैमल एंड देन हैव, हाँ पैरासिटामोल पी और फिर आपने अल्लाह पे भरोसा किया कि अब मुझे आराम जो है वो अल्लाह की तरफ से मिलेगा, शिफा जो है वो मुझे अल्लाह की तरफ से मिलेगी। तो चाहे ये खाना हो, चाहे वो आपकी कुछ भी जिंदगी का, चाहे वो इल्म हो, चाहे आप कहीं जा रहे हो, चाहे आपका सफर हो, चाहे आप बच्चों का रिश्ता तय कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये तवक्कुल जो क्या होता है कि आपने अपनी पूरी तौर पे हर चीज कर ली, फिर आपने अल्लाह पे भरोसा कर लिया कि अब अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी कर देंगे। फिर आगे उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ सेइंग इंशाअल्लाह। हर चीज में अपनी जिंदगी में एक इंशाअल्लाह जो है उसको शामिल रखें कि इंशाअल्लाह जो है कि मैं कोई भी चीज, और उसको इंटरनलाइज करें कि जो मैं इंशाल्लाह, एक तो होता है कि इंशाल्लाह हम लोग कभी कभी टालने के लिए कहते हैं ना, कभी को कहते हैं आइएगा ना हमारे घर, हाँ इंशाल्लाह, ये वाला इंशाल्लाह कौन सा होता है, बच्चे जब पूछते हैं कहीं जाना है कुछ लाना, इंशाल्लाह नहीं इंशाल्लाह नहीं, आप बोलो लाके देंगे। हाँ, इससे कि बच्चों ने पता चल गया है बच्चों को कि इंशाल्लाह का मतलब है टालना, नहीं ये इंशाल्लाह का मतलब टालना, और यही हम करते हैं, हम कुछ लोगों के साथ ये करते हैं कि हाँ इंशाल्लाह आएंगे, कहते हैं ना, हमें खुद पता होता है कि जिंदगी में कभी जाने वाले नहीं है लेकिन फिर भी यूज कर लेते हैं। तो और स्पेशली देखिए बच्चे अगर आपके वाकई में आपको आगे से करेक्ट करते हैं कि नहीं इंशाल्लाह नहीं बोले के करेंगे, ये कितनी अजीब बात है ना कि बच्चे ने वर्कआउट कर लिया है कि जब मेरी माँ इंशाल्लाह बोलती है इसका तो मतलब है कि ये गोली दे रही है मुझे, isn't it? तो इंशाल्लाह को जब भी हम करें और वाकई में ये सोचे कि ये वाला जो मैं जो ये कर रही हूँ उसमें अल्लाह ही की मदद से मैं ये करूंगी और अल्लाह ही की मदद से जो है ये काम मेरे लिए आसान होगा। और जब भी आप किसी चीज को इंटरनलाइज करते हो ना, किसी भी फीलिंग को, जैसे जब हमने फॉर एग्जांपल जब हम सूरह मुल्क की थी तो हमने कहा हम कि पूरी जिंदगी सूरह मुल्क पढ़ते हुए आ गए, लेकिन अब जब हम पढ़ते हैं सूरह मुल्क तो हम सोचते हैं कि हम सूरह मुल्क क्यों पढ़ रहे हैं, सूरह मुल्क हमको किस चीज की से बचाती है, सूरह मुल्क सिर्फ हमको पढ़ने से डिसाइड करने से जहन्नुम से नहीं बचाएगी, सूरह मुल्क हमें उस वक्त जहन्नुम से बचाएगी जब हम सूरह मुल्क के लेसन्स को अपनी जिंदगी में लाएंगे। उन हिसाब से जब हम रोज रात को सोने से पहले सोचेंगे कि आज मेरी जिंदगी में क्या हुआ, और सूरह मुल्क जो है वो मुझे याद दिलाती है कि जिन लोगों ने ये काम किए थे उनके साथ जहन्नुम में ये हो रहा होगा, वो जहन्नुम के दरवाजे की तरफ के पास खड़े होंगे, जहन्नुम का फरिश्ता उनसे ये कह रहा होगा और लोगों को ग्रुप्स को डाला जा रहा होगा, तो आपको डर लगेगा कि नहीं मुझे इन लोगों में शामिल नहीं होना, मेरा कल जो है वो बेटर होगा, कल नहीं करूंगी मैं ये, isn't it? ये सूरह मुल्क आपको सिखा रही है ना जी।
اسی طرح سورہ کہف بھی جو ہے آپ کو جو ہر ہفتے جو پڑھنا ہے وہ صرف اس لیے نہیں پڑھنا کہ صرف پڑھ پڑھ کے دجال کا فتنہ، دجال جیسے ہی آئے گا آپ اس کے سامنے پڑھنا شروع کر دو گے، دجال جو ہے وہ ڈس اپیئر ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. سورہ کہف میں جو لیسنز ہیں ان کو ہم سمجھیں گے، اس کے حساب سے اپنی زندگی کو چینج کریں گے، اپنے بچوں کو وہ لیسنز دیں گے، ان کے اندر یہ لیسنز آئیں گے. ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں دجال نہ آئے، وہ آگے اپنے بچوں کو. تو یہ جو ہے نا، اس طریقے سے آپ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. صرف پڑھنے سے، رٹنے سے، طوطا بننے سے سورہ کہف آپ کو کچھ دینے کی نہیں ہے، نہ قرآن کا کوئی بھی حصہ آپ کو کچھ دینے کا نہیں ہے. وہ جو فضل ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ہر اس کے بدلے میں 3 نیکیاں مل جائیں گی، وہ 3 نیکیاں تو مل جائیں گی. وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس نیت سے آپ نے پڑھا ہے. وہ اللہ کا ایکسٹرا فضل جس کو کہتے ہیں. لیکن وہی میں نے پہلے اگزامپل دی تھی نا کہ ایک آپ کو پرسکرپشن جب ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے اور آپ اس کو بیٹھ کے تسبیح کرنے بیٹھ جاؤ کہ اس پہ اگر لکھا ہے فار ایگزامپل پیراسیٹامول لکھا ہوا ہے نا، پیراسیٹامول سب کو پتا ہے، آپ کی پرسکرپشن میں لکھا ہے پیراسیٹامول، آپ نے ایک تسبیح لی، آپ نے پیراسیٹامول پیراسیٹامول پیراسیٹامول، آپ کو کیا فرق پڑے گا اس سے؟ آپ جب تک اس پیراسیٹامول کو اپنی زندگی میں نہیں لاؤ نام گے، یاد ہو جائے گا بس. خریدو گے، کھاؤ گے، یوز کرو گے، اپنے اندر اتارو گے، تبھی پیراسیٹامول فرق دے گی نا. تو یہ قرآن بھی آپ اپنے اندر جب اتارو گے نا، اس کی جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرنے کا بولا تبھی وہ آپ کو فرق دے گا، تبھی وہ آپ کے اوپر اثر کرے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن زندہ لوگوں کے لیے ہے. قرآن صرف مرنے والوں پہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن زندہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے. جس طرح ایک پرسکرپشن جو ہوتی ہے، وہ ایک آدمی مر جائے تو آپ اس کو انجیکشن لگائیں گے کبھی بے وقوفوں کی طرح؟ ہم بولیں گے اس کو تو بیچاری کو ابھی تو اس کے لیے سرٹیفکیٹ بھی نہیں ایشو ہوا ہے تو اس کو ایک پیراسیٹامول کھلا دیتی ہوں. ایسا تو نہیں کرتے نا. ہمیں پتا ہے کہ اب یہ مر گیا، اب اس کے اوپر دوا اثر نہیں کرے گی. اسی طرح قرآن بھی زندہ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ جو ہے اب ہم نیکسٹ ویک جو ہے اس کا جو اگلا حصہ ہے اس پہ جائیں گے. اگلے حصے میں جو ہے اب جو نیکسٹ ویک سٹارٹ ہوگا وہ دولت کا فتنہ سٹارٹ ہوگا. اور اس فتنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک خطبہ دیا. خطبہ کس کو کہتے ہیں؟ اسپیچ ہوتی ہے. اور یہ خطبہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک خطبہ دیا ہے. یہ اصحاب الکہف کی سٹوری اور وہ جو دولت کا فتنہ ہے اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک کچھ خطبہ دیا ہے کہ جنت کے بارے میں اور جہنم کے بارے میں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بیچ بیچ میں سورہ کہف کی جو جتنی بھی سٹوریز ہیں ان کے بیچ بیچ میں اللہ تعالیٰ کے اپنے خطبات بھی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے پہلے خود کچھ انسٹرکشنز دے رہے ہیں، کچھ آپ کو نصیحتیں کر رہے ہیں، ایڈوائس دے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے ان خطبات پہ بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سو بس ادھر ہم اس کو ابھی کا ختم کرتے ہیں. اگر ابھی کیا کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں. ویسے واقعہ ہے